آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر فرش عزائے اہل بیت پہ تشریف لائے، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دیں. اس محرم میں تقریباً 2 موضوعات کا انتخاب کیا گیا. دوسری جگہوں پہ جو عشرے ہیں وہاں موضوع سخن عاشوراء اور اصلاح معاشرہ، اس کے کچھ پوائنٹس ہم یہاں بھی عرض کر دیتے ہیں. یہاں کا جو موضوع انتخاب کیا وہی امام بارگاہ IRC کا تسلسل ہے کہ دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شیعہ اثنا عشری 12 امامی شیعوں کا جو نیٹ ورک ہے، کیونکہ جب تک آپ کا نیٹ ورک نہیں ہوگا، جب تک آپ ٹیم بن کے انسجام کے ساتھ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی بقا کو خطرہ ہے، آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے. اہل بیت نے کن مشکلات، مشقتوں میں کس طرح سے مکتب کو بچایا، ان کے اصحاب نے کس طرح سے اس مکتب کو بچایا. پوری تاریخ میں مکاتب بہت ہیں. شیعوں کے اتنے فرقے بنے، فرقہ کیسانیہ، فرقہ اسماعیلیہ. کیسانیہ کے 2 گروہ بنے، اسماعیلیوں کے تقریباً 3 گروہ بنے، شیعہ اثنا عشری کے اندر 15 فرقے بنے. ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 امامی، باقی فرقے ختم ہو گئے. کیسانیہ کا آج آپ نام نہیں سنتے، فتحیہ کا نام نہیں سنتے، واقفیہ کا آپ نام نہیں سنتے. اس وقت جو باقی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، اسماعیلی جو آج آغا خانیوں کے نام سے مشہور ہیں، یا زیدیہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں شیعہ زیدیہ، جناب زید کے ماننے والے، جن کو آج حوثیز کی صورت میں مشہور ہیں. لیکن سب سے زیادہ خطرات، جنگوں کا سامنا، قتل و غارت وہ شیعہ اثنا عشری تھے. تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ دوسرے فرقے جو ہیں ان کی مسجدوں میں بم پھوڑے گئے ہیں، سروں کی قیمت رکھی گئی ہو، لیڈرز کو مارا گیا ہو، رہبروں کو مارا گیا ہو، علماء کو مارا گیا ہو. دشمن آج اگر کسی کو برداشت نہیں کر رہا شیعہ اثنا عشری کو، اب آپ یہ کہیں کیونکہ ہم ماتم اور عزاداری کرتے ہیں اسی لیے ہمیں برداشت نہیں کیا جا رہا، تو کیا بحیرہ ماتم نہیں کرتے؟ کیا خانی امام حسین کا ذکر نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس فکر خالص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چل رہے ہو. کیونکہ جب تک معاشرے میں یہ فکر خالص ہے، اسلام خالص بھی باقی ہے. جب تک یہ فکر خالص ہے، روح اسلام بھی باقی ہے. آج فلسطین کا مدعا ختم ہو چکا ہوتا. فلسطین کو زندہ رکھنے والی شخصیت امام خمینی ہے. جمعۃ الوداع کا اعلان خمینی صاحب نے کیا. مطلب وہ عرب جن کی غیرتیں ختم ہو چکی تھیں انہیں غیرت دلانے والے خمینی صاحب تھے. کہ اگر اسلام کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، عرب بھائی تو ہیں، کم از کم عربیت کی خاطر ان کے دفاع میں نکل آؤ. لیکن کہاں سے درس آپ لوگوں کو دے سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن ان کے اندر شجاعت علوی کیسے ڈالو گے؟ ان کے اندر فکر حسینی کیسے ڈالو گے؟ کیونکہ یہ فکر اگر ملتی ہے تو فرش اعضا سے ملتی ہے. یہ فکر اگر بچوں کے ذہنوں میں، کیونکہ فرش اعضا پہ 4 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 15 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، 70 سال کا بوڑھا، سارے اقشار عالم، ایک طبقے کے اندر جتنے بچے، خواتین، سارے آ کے فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں. ایسا پلیٹ فارم کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور یہ پلیٹ فارم ایک حصہ ہے نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. کیونکہ ہم اگر باقی رہے تو اسی فرش اعضا کی وجہ سے باقی رہے. اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں. کل عرض کیا کہ جب تک معصوم تھا، امامت معصوم تھی لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ، کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، جب یہ مسئلہ مامون کے زمانے میں پیش آیا تو ہمارے تینوں اماموں نے سختی سے شیعوں کو منع کیا کہ اس مسئلے کے دونوں سرے میں فساد ہے، تم نے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو گے تو مارے جاؤ گے. تو امام تھا ہمیں بچانے کے لیے.
مسائل تب ہوئے جب امام غیبت صغرا پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے. اب غیبت صغرا میں بھی مسائل حل طلب تھے کیونکہ امام کے 4 نائب تھے. خط آتا تھا، شیعوں کے مسائل ہوتے تھے، مولا سے پوچھتے تھے. مسئلے تب شروع ہوئے جب امام غیبت کبریٰ میں گئے. اب غیبت کی مصلحت کیا ہے یہ پروردگار عالم جانتا ہے. مصلحت خدا ہے کہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے، لیکن غیبت میں جانے سے پہلے امام شیعہ معاشرے اور شیعت کے بدن کو کم از کم اتنا بالغ سمجھتے تھے کہ وہ غیبت میں چلے گئے. ایک بچہ ہے، فیڈنگ کی ضرورت ہے، پھر دانت نکلتے ہیں، پھر ہلکا اسے کھانا دینا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مسلز مضبوط ہوتے ہیں. مطلب امامت نے شیعہ معاشرے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا قانون و قوانین دے کے کہ اگر میں غیبت میں چلا بھی جاؤں اس کو اتنا سکھا دیا ہے یہ اپنی سروائیول کی جنگ خود لڑ سکتا ہے. اب کچھ مسائل ہیں جو شاید پاکستان میں، کیونکہ مجلس ہر کوئی سنتا ہے تو ڈیٹیل گفتگو تھی اسپیشلی اسماعیلیوں پہ، لیکن میں تھوڑا گریز کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو اس فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم سے تھوڑا ناراض ہو جائیں. لیکن اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. شیعہ اثنا عشری کو، مطلب اس نیٹ ورک کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان دیا وہ اسماعیلیز تھے، کیونکہ چھٹے امام کے بعد یہ الگ ہو گئے. لیکن وہ ساری تعلیمات ان کے پاس تھیں کہ نیٹ ورک بنایا کیسے جاتا ہے، خمس جمع کیسے کیا جاتا ہے، اکنومیکل سسٹم کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، آرگنائزیشن آف لا جو امام نے وکلا بنائے، شہر شہر میں وکیل شیعوں سے پیسہ جمع، کیونکہ ایک نظام بغیر پیسے کے چل نہیں سکتا. کسی قوم کے پاس اتنا نظام نہیں ہے. مطلب شیعوں کو نہ پیٹرول کی ضرورت ہے نہ معدنیات کی ضرورت ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، ایک انٹرنل سسٹم اہل بیت آپ کو دے کر گئے جس کو آپ کیا بولتے ہیں، خمس بولتے ہیں. اب نقصان تو دیا، لیکن جتنا آپ کے اسماعیلی حضرات اس پہ مضبوطی سے کام کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. ہمیں پاکستان کے کسی شہر میں ان کا ہیڈ آف اکنامک ملا جو یہ پیسہ جمع کرتے ہیں. ہم شیعہ کتنا دیتے ہیں؟ خمس، 5واں حصہ. آپ کے اسرائیلی حضرات 5واں حصہ نہیں 20واں حصہ دیتے ہیں. ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں، وہ ہر مہینہ اپنی سیلری سے دیتے ہیں. صرف بلتستان کے لیے بتا رہے تھے 4 ارب کا بجٹ، 4 ارب روپے کا بجٹ، جس میں سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے لیے خرچہ کرتے ہیں، پھر کچھ بچ جاتا ہے تو دوسری اقوام پہ بھی، کیونکہ ایک NGO انہوں نے بنائی ہوئی ہے آخان NGO کے نام سے، اس پہ بھی کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے بڑی مضبوطی سے. ان کے اندر کئی فرقے بنے. ایک فرقہ ان کے اندر بنا، ان کا عقیدہ یہ تھا، 2 لفظ یاد کر لیے، نزاریان اور مستعلیان. آج جو آخانی ہیں یہ فرقے نزاری کی باقیات ہیں، مستعلی ختم ہو گئے. ایک عقیدہ یہ تھا کہ جناب اسماعیل کی موت جو امام چھٹے کے زمانے میں واقع ہوئی تو کہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے، گویا تقیہ میں چلے گئے تھے، اور بعد میں وہ ظہور کریں گے اور یہی مہدی زمان ہیں. دوسرا ان کا فرقہ تھا، ان کو مبارکیہ کے نام سے مشہور تھا. وہ کہتے تھے کہ چھٹے امام کے زمانے میں اسماعیل چلے گئے اور ان کا بیٹا تھا محمد، اور وہ ان کا کیا بنا، جانشین بنا، اور وہاں سے وہ فرقہ آگے بڑھا. لیکن انہوں نے ساری تعلیمات سیکھ لی اہل بیت علیہ السلام کی، کہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اس قدر، کیونکہ نظاری جو فرقہ تھا پھر ان کا ایک داعی ہوتا تھا. داعی مطلب بہترین خطیب، گاؤں گاؤں جاتے تھے یہ خطابت. اور خطابت کون سی اچھی لگتی ہے؟ جس میں جوش ہو، لوگوں کو اٹھانا ہو، جنگ کے لیے تیار کرنا ہو، میدانوں میں لوگوں کو لے جانا ہو. گاؤں گاؤں سے لوگوں کو جمع کرتے تھے. شام میں، مصر میں، ایران میں ان کی حکومتیں تھیں. کچھ وہ فرقے جن کی شام میں حکومتیں تھیں، یہ کس کے دشمن تھے؟ عباسیوں کے حکومت دشمن تھے. کچھ وہ فرقے تھے جو بارڈرز پہ رہتے تھے، انہیں آپ کہہ سکتے ہیں اسماعیلیز کے، جن کیا دشمنی تھی ترکوں کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں ترکان سلجوقی، ان کے ساتھ یہ لڑتے تھے. مطلب ایک اہل سنت کا طبقہ جن کی دشمنی کن کے ساتھ بنی؟ ایک شیعہ طبقے کے ساتھ. لیکن یہ کون سے شیعہ ہیں؟ شیعہ 6 امامی ہیں، 6 امامی شیعہ ہیں. اب دشمنی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں تھی. آپ کے ساتھ جو دشمنیاں تھیں وہ کس کے بنیاد پر ہیں؟ عقائد کے بنیاد پر. ان کے ساتھ جتنی دشمنیاں رکھی گئی تھیں وہ اس بنیاد پر تھیں کہ کہیں یہ آگے بڑھ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ نہ کر لیں. کیونکہ مامون کے زمانے میں یہ ہوا، کیونکہ مامون کی والدہ ایرانی تھیں، امین عرب تھا، اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا، اس نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ خراسان کو بنایا.
تو عرب اس سے بڑے ناراض تھے، کیونکہ مامون کے زمانے میں جو آفس کا کام تھا وہ ایرانی کرتے تھے، خلافت عربوں کے پاس تھی، فوجوں کے اندر ترک داخل ہو چکے تھے، کہ عرب کے یہاں ایک مثال تھی کہ عباسیوں کی خلافت کے آخری زمانے میں خلافت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کہتے خلیفے کی مثال ایک بغبغا کی طرح ہے، مطلب پنجرے میں پڑا ہوا ایک طوطا، یہ طوطا وہی بولتا ہے جو اسے ترک بلواتے ہیں۔ یہ ترکان سلجوقی، ان کی حکومت آگے، پھر آپ عثمانیوں کا زمانہ دیکھتے ہیں، مطلب پوری فورسز اور فوجوں کے اندر ترک آ گئے، کیونکہ مسلمان جب علاقے فتح کرتے تھے تو ان کے لوگ فورسز میں آتے تھے، اب فورسز میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی، پوری فوجوں کا کنٹرول ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایرانی آفیسز میں آ گئے مامون کے زمانے میں، مامون کے جانے کے بعد پھر جب عرب آئے تو انہوں نے ایرانیوں کو باہر کر دیا، اب دو ہی لوگ رہ گئے، عرب تھے اور ترکان تھے، ترکوں کا بڑا قبضہ تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے خلافہ اور خلیفہ بالکل محتاج ہو گیا، مطلب جو یہ فوج کہتی تھی وہی خلیفے کی زبان پر آ جاتا تھا۔ اب ان کی دشمنی کن کے ساتھ؟ انہی کے ساتھ، شیعیان شش امامی کے ساتھ۔ مصر میں بھی ان کی حکومت تھی، شام میں بھی ان کی حکومت تھی۔ آج کئی مومنین جب شام جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں جناب فضا کی قبر بھی ہے، مختلف قبور، یہ قبور جھوٹی قبور تھیں جہاں پر جن اسماعیلیوں کی حکومت تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی طرف جائیں، تو کہتے تھے جس نے جو زیارت کرنی ہے ہم وہ زیارت گاہیں یہاں پہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا شبیہیں بنائیں، بائی ٹائم وہ شبیہ کس میں بدل گئی؟ قبر میں بدل گئی۔ حالانکہ جناب فضا کبھی شام میں آئی نہیں ہیں، یہاں سفر کرنے کے بعد جب مدینہ قافلہ واپس گیا کوئی بی بی یہاں پہ واپس نہیں آئی، تو جتنی آپ قبور وہاں حد اکثر دیکھتے ہیں بے علاوہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کافی ایسی قبور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے اتنی شبیہیں بنائیں، آپ مصر میں جاتے ہیں یونیورسٹی الازہر، اس کا پہلے نام کیا تھا؟ زہرا، پھر بعد میں جا کے ان پہ جب اٹیک ہوا اور ان کی حکومتیں وہاں ختم ہوئیں، اس کے بعد یہ یہاں سے نکلے، پھر ان کو یہ لقب جو آخان کا لقب ہے، یہ فتح الدین شاہ جو ایران کے ایک علاقے کے بادشاہ تھے، ان کے داماد بنے، پھر انہوں نے ان کو لقب دیا۔ اب ان کا گٹھ جوڑ، مطلب پاور ان کے پاس اتنا تھا، جرمنی سے یہ ٹیکس لیتے تھے، فرانس کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ انفرادی ٹیرر جسے بولتے ہیں، مارنے کے یہ بڑے ماہر تھے، دنیا کا ہر حاکم ان سے ڈرتا تھا، یہ حکومتوں کے اندر داخل ہو جاتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے۔ فرقے انہوں نے اتنے بنائے، کوفے میں، شام میں، فرقوں کے اوپر فرقے انہوں نے بنائے، مطلب ہر بندہ جو ان کا داعی تبلیغ کے لیے جاتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اپنا چھوٹا سا فرقہ بنا لیتا تھا۔ یہ سارا غیبت امام میں ہو رہا ہے۔ اب ایک شیعہ نسل کا جوان جب اس معاشرے میں بڑا ہو رہا ہے، ایک داعی آئے گا، اسے کیا کر لے گا؟ گمراہ کر لے گا۔ امام غیبت میں ہیں، سر پہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کسی سسٹم کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے نسلوں کو کس چیز سے بچایا؟ فرش عزاء امام حسین کے ذریعے سے بچایا۔ یہ لوگ محرم میں آتے تھے، ممبروں کے نیچے بیٹھتے تھے، ان کو اپنے صحیح عقائد کا بتایا جاتا تھا، جس سے ان کا دین بھی بچتا تھا، ان کا ایمان بھی بچتا تھا۔ اس کے بعد ایران سے یہ ناراض ہوئے، یہ شہر ہرات میں گئے، ہرات میں جانے کے بعد برٹن کی انہوں نے مدد کی، ہرات پہ انہوں نے قبضہ کیا، پھر یہ انڈیا کی طرف گئے، وہاں پر بھی برٹن کی مدد کی، وہاں پہ برٹن داخل ہوئے۔ تقریباً ان کا جو دو امام پہلے آپ دیکھیں گے، یونائٹڈ نیشن کا ان کو ہیڈ بھی بنایا گیا، مختلف طریقوں سے مدد کی گئی۔ شیعہ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وہ فکر امام حسین جو فکر حماسی ہے وہ پائی نہیں جاتی۔ نقصان اس طرح سے دیا کیونکہ اتنا بڑا طبقہ توڑا گیا، وہ لوگ جو شیعہ اثنا عشری ہو سکتے تھے ان کو شیعہ اثنا عشری سے ہٹایا گیا، جس نے تاریخ کے ایک لمبے عرصے میں ہمیں نقصان دیا۔ اب شیعت پروان کب چڑھی؟ سب سے زیادہ جو شیعت کا نیٹ ورک غیبت امام میں مضبوط ہوا وہ صفویوں کی حکومت میں مضبوط ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عثمانی ترک، سلجوقی ترک، صفوی ترک، یہ ترکان ایران، وہ ترکان ترکی، ایک بہت بڑا خطہ، بڑے لمبے عرصے تک ترکوں نے اس خطے میں حکومت کی ہے۔ ایون اسلام کی فوجوں میں یہ ترک شامل ہو چکے تھے۔ ترکان صفوی کے زمانے میں شیخ بہائی کہ جنہوں نے حکومت کے اندر
داخل ہو گئے. اب علماء جب حکومت کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے اس قدر نظام تشیع کو مضبوط کیا، معاشرے کو اسلامی بنایا. شاہ صفویوں کے زمانے میں، شاہ عباس کے زمانے میں مساجد جو بنائی جاتی تھی وہ شہر کے سینٹر میں بنائی جاتی تھی. مسجد کے بعد دوسری مسجد سے پہلے بناتے تھے بازار کو، بازار سے پہلے بناتے تھے حکومتی ادارات کو، حکومت کے ادارے، حکومت کے آفیسز، اس کے بعد بازار، اس کے بعد مسجد، اس کے بعد ایگریکلچر کا سسٹم ہوتا تھا. مطلب اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے تو اس کا گزرنا کہاں سے ہوگا؟ بازار سے ہوگا. تو سارے بازار والے مسجد کو دعائیں دیتے تھے کہ نمازی مسجد میں جانے سے پہلے کہاں سے گزرتے ہیں؟ بازار سے گزرتے ہیں. شادیاں مسجد میں، معاملات مسجد میں، مسائل مسجد میں. شاہ عباس کے زمانے میں کسی بلڈنگ کو مسجد سے اونچا بننے کی اجازت نہیں تھی کہ بچے اور جوان اگر کسی شہر میں چلیں تو بڑی سے بڑی بلڈنگ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ مسجد کی بلڈنگ ہونی چاہیے. اس قدر لوگوں کا ارتباط مساجد کے ساتھ اتنا مضبوط تھا. اسلامی معماری، ایگریکلچر ترقی پر، اسلامی انجینئرنگ، جو بلڈنگز بنتی ہیں، آپ اصفہان میں چلے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ چلے جائیں گے، یہ کس نے بنوائی؟ شیخ بہائی نے. حرم امام رضا کا یہ گنبد، مطلب اس زمانے میں جو علماء تھے وہ یہ نہیں کہ صرف مولانا تھے، صرف جنازہ پڑھانا ہے، مجلس پڑھنی ہے، نکاح پڑھانا ہے، قرآن کی ترتیب و تلاوت نہیں، وہ علم نجوم کے بھی ماہر. اس زمانے کے علماء میتھ کے ماہر، سائنس کے اندر مہارت رکھتے تھے، جابر ابن حیان کی طرح. شیخ بہائی بہترین منجم، شیخ بہائی بہترین انجینئر، آرکیٹیکٹ. کہ امام رضا کے حرم کا پورا ڈیزائن بنانے والے کون ہیں؟ شیخ بہائی ہیں. اس زمانے میں قم، مشہد کے جو حوزے تھے، سارے لوگ جو علوم حاصل کرتے تھے وہ دین کا علم، یونیورسٹی الازہر کی طرح دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے. مطلب کسی نے ڈاکٹر بننا ہے وہ حوزے میں آتا تھا، دین کا علم بھی حاصل کرتا تھا، ڈاکٹری کا علم بھی سیکھتا تھا. کسی نے انجینئر بننا ہے، قرآن بھی پڑھتا تھا، تفسیر بھی پڑھتی تھی، یہ نوجوان انجینئر بھی بن جاتا تھا. کسی نے ٹیچر بننا ہے، سارے علوم ان کو سکھائے جاتے تھے. اس طرح سے اس نیٹ ورک کو سینٹرلائز کیا گیا تھا کہ یہ لوگ دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں. لیکن آج جب سے برٹن نے ان علاقوں پہ حکومت کی، انہوں نے مدرسے کو کیا کر دیا کہ بھائی یہ دینی مدارس ہیں، یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. دین کو دنیا سے الگ کرنا کہ جناب اگر تم نے مولوی بننا ہے تو دینی مدارس میں جاؤ، ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جاؤ. مطلب یونیورسٹی میں جا کے میں دین نہیں پڑھ سکتا اور مدرسے میں جاؤں گا تو میں دنیا دار نہیں بن سکتا. اب لہٰذا جو مولوی بیچارہ جا کے حوزے میں پڑھے گا اس کو ایک ہی نوکری کرنی ہے، امام بارگاہ میں کے پیش امام بنے، مدرسے میں جا کے ٹیچر بنے، یا خطیب بنے، یا قاری قرآن بنے. کیونکہ اگر حوزے میں جائے گا وہ ڈاکٹر نہیں پڑھ سکتا، اگر حوزے میں جائے گا علم نجوم کا ماہر نہیں بن سکتا، وہ سائنسدان نہیں بن سکتا. حالانکہ پہلے یہ ایک جگہ پر تھا. یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ برٹن نے آنے کے بعد تقسیم کی. شاہ عباس کے زمانے میں یہ کوئی تقسیم نہیں تھی. ہمارے حوزوں میں سارے علوم. آغائے حسن زادہ عاملی بہترین منجم، آغائے حسن زادہ عاملی بہترین میتھمیٹک کے ماہر، کہ یونیورسٹیز کے ٹیچر ان سے میتھ اور علم میتھ کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. یہ وہ سسٹم تھا، یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت دے کر گئے. اب چھٹے امام کے زمانے میں مدرسے کا کانسیپٹ نہیں ہے. امام کے شاگرد کون ہیں چھٹے امام کے زمانے میں؟ کوئی کپڑا بیچنے والا، کسی کا گوشت کا دکان، کوئی صراف کا کام کرتا ہے. جابر ابن حیان کون ہے؟ یہ سارے لوگ آتے تھے امام سے درس حاصل کرتے تھے. لیکن آج ہمارے مدرسوں میں کون جاتا ہے؟ صرف جس نے دین کا علم پڑھنا ہے. باقی انجینئر صاحب آپ کو کہ مجھے دین نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ مجھے دین نہیں آتا. آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ممبر کی برکت ہے، تھوڑا بہت مسجد میں چلا گیا یا کسی نے سیلف اسٹڈی کر لی. لیکن حالانکہ ہماری یونیورسٹیز کا سسٹم وہی ہوتا جو اہل بیت ہمیں ایک نیٹ ورک دینا چاہتے تھے جہاں پہ دین بھی پڑھایا جائے. کیونکہ دین اور دنیا جدائی ناپذیر ہیں. اگر یہ کہے کہ دنیا دار بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو، یا دیندار بن جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا. اپنے قنوت میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا میں حسنات پھر آخرت میں. لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس کی اکنومک، جس کی اقتصادیات، جس کا دنیا کا مال نوکری پیشہ مضبوط نہیں، معصوم فرماتے ہیں اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے. بھائی صبح سے شام تک گھر میں شکم میں لقمہ نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی؟ یہ پریشان کے بچے کی فیس کل لینی ہے، چھوٹا بچہ ہے رات کو دودھ لینا ہے،
کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں سے کو جناب مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو، کہیں گے پہلے میں جاؤں اپنی دنیا کو سنبھالوں، تو کہا لمن لا معاش اللہ دین اللہ، جس کا معاش نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی اکنومک کو مضبوط کرو، اکنومک مضبوط ہو گئی تو تمہاری آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ شیخ بہائی جنہوں نے شاہ عباس کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں، شیعوں کا آپ سمجھ سکتے ہو گولڈن ٹائم آف شیعہ تھا، مسجدیں بنائیں، بنائیں بنائیں، شہر کے نقشے ایسے بنائے کہ لوگ مرتبط رہیں مسجد میں۔ آج لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ آغا قراتی 18 پوائنٹس بتاتے ہیں مسجد کی ویلیو اسلام کے اندر۔ سیاسی فیصلے مسجد میں، نکاح مسجد میں، اگر کوئی فقیر و غریب ہے کھانا نہیں ملتا مسجد میں آئے گا، اسے کھانا دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے سونے کی جگہ نہیں، مسجد میں آئے گا سوئے گا۔ کسی کو مسئلہ ہے، جھگڑے ہوئے، فیصلے، سارا کچھ مسجد مطلب کورٹ بھی تھا، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ کسی نے جہاد پہ جانا ہے، سارے فیصلے مسجد میں۔ آج مسجد کا ایک ہی کام ہے، مسجد میں صرف یا مجلس ہوتی ہے یا مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ لوگوں کا کنیکشن مسجد کے ساتھ کٹ چکا ہے۔ اسلام میں مسجد کی ویلیو اور تھی، تھنکنگ آف مسجد اور تھی، وہ ویلیو اگر باقی رہتی لوگ دین کے ساتھ جڑے رہتے۔ یہ مشہور ہے شیخ بھائی کا واقعہ، جب یہ امام رضا کا حرم بنا رہے تھے تو بلڈنگز بنا رہے تھے، دروازہ مولا کا بن رہا تھا، شاہ عباس حرم کے وزٹ کے لیے آیا۔ کیا دیکھا؟ ابھی تک امام کا دروازہ نہیں بنا، کئی دن گزر گئے۔ تو پوچھا مزدوروں سے کہ دروازہ کیوں نہیں بنا؟ تو کہا کہ شیخ بھائی نے ہمیں روکنے کو بولا ہے۔ تو بادشاہ تھا، انہوں نے آرڈر دیا کہ چھوڑ دو شیخ بھائی کو، دروازہ کمپلیٹ کرو۔ انہوں نے بول دیا، مزدوروں نے سارا دروازہ بنا کے کمپلیٹ کر دیا۔ یا پیچھے سے شیخ بھائی آئے، انہوں نے مزدوروں کا جناب میں نے منع کیا تھا دروازہ نہ بناؤ، تم نے کیوں بنایا؟ قبلہ آپ نے کہا نہ بناؤ، بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں بنا دو، ہم حکم کے پابند ہیں، ہم نے دروازہ کمپلیٹ کر دیا۔ یہ گئے بادشاہ کے پاس، شاہ عباس صاحب آپ نے کیوں آرڈر دیا؟ میں نے روکنے کو بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل میرے خواب میں امام رضا آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا دروازہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے، دروازے کو جلدی کیا کیا جائے؟ بنایا جائے۔ شیخ بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں نے دروازے کے لیے روکا کیوں تھا، آپ کو پتا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ شیخ بھائی علم کیمیا، علم نجوم اور علم اعداد کے بھی ماہر تھے۔ آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، تعویذ کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھا تھا اور اس تعویذ کو میں نے دروازے کے اندر ڈالنا تھا، اور وہ تعویذ ایسا تھا کہ امام رضا کے حرم میں کوئی بھی گنہگار داخل نہ ہو سکے، مطلب اس حرم میں وہی داخل ہوگا جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ لیکن کئی دنوں سے مجھے دیر ہو رہی تھی وہ تعویذ مزدوروں کو دوں اور دروازے کے اندر اس کی چنائی کی جائے تاکہ کوئی نہ آ سکے، اور آج آپ امام رضا آپ کے خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا دروازہ بنا دو، تو گویا مولا نے پیغام دیا کہ جناب میرا حرم صرف متقیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حرم بنتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ گنہگار آئے اور حرم سے ہور ہو کے باہر چلا جائے۔ اس قدر معماری کی محنت اگر آپ جائیں گے کہ جناب یہ حوضہ ہے تو یہاں صرف تم اپنا ریلیجن دین پڑھاؤ گے، مکاتب دنیاوی نہیں پڑھاؤ گے۔ تو حوضوں سے دینی علوم کو اور دنیاوی علوم کو الگ کر دیا گیا، جس کے ساتھ ساتھ نسلیں دین سے کیا ہوتی گئیں؟ دور ہوتی گئیں۔ اسلام کے اندر جو کانسیپٹ تھا، اہل بیت جو کانسیپٹ دے کر گئے تھے کہ نسلوں کو دین کے ساتھ کیا رکھو؟ جوڑ کے رکھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صاحبان عقل کے لیے ہے، کہ اس نیٹ ورک کے اندر وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے جو اپنی عقل کو مضبوط کرے۔ اس نیٹ ورک کا بنیاد ولایت معصوم ہے، امامت معصوم ہے۔ اب ہمارے معاشرے سب سے زیادہ شیعہ جس ملک میں رہتے ہیں ایران کے بعد اگر کوئی ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تشیع اور شیعہ ہے وہ پاکستان ہے، پھر آپ بول سکتے ہیں عراق ہے، لبنان ہے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے
شیعوں کے حالات بہت خراب تھے. لبنان کے شیعہ یوز ہوتے تھے فلسطینیوں کے ہاتھوں اور کرسچنز کے ہاتھوں. فلسطین کے اندر سے جتنے فلسطینی کوچ کر کے لبنان میں آئے یہ کیمپس میں رہتے تھے, ان کو کہتے تھے کیمپ والے فلسطینی. جنوبی لبنان میں شیعہ کا ایک طبقہ تھا, شعور نہیں, خط نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اثنا عشری پر پتہ نہیں. ان کو کیمپ والے فلسطینی یوز کرتے تھے لبنان کے اندر کرسچنز کے اگینسٹ. یہ پیسے لیتے تھے, کرسچن سے لڑتے تھے. دوسرے شیعوں کو کرسچنز پیسے دیتے تھے, فلسطینیوں سے لڑو, وہ طبقہ ان سے لڑتا تھا. یہ تو انقلاب اسلامی آیا, شہید چمران لبنان گئے, ان کو کیا بنایا, منسجم بنایا کہ بھائی تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, اپنا تشخص بناؤ, اپنی شخصیت بناؤ. عراقی شیعوں کے اوپر صدام جیسا بندہ رکھ دیا کہ 35 سال صدام وہاں رہا, یہ لوگ کوئی انقلاب نہیں لا سکے. کوفہ مہد تفرقہ تھا, اتنے فرقے دنیا کے کسی شہر میں نہیں بنے جتنے کوفے میں بنے ہیں. ہر فرقہ وہاں پہ بنا, کیسانیہ کا نام لے رہا ہوں, فتحیہ کا نام لے رہا ہوں, اسماعیلیوں کے فرقے, یہ سارے کہاں بنے, اسی کوفے میں بنے. آ جائیں ایران. ایران کا حال یہ تھا کہ محمد رضا شاہ اور رضا شاہ, کلچر تباہ, ثقافت تباہ, مغربی نظام. اس خطے کے جتنے لوگوں کو عیاشی کرنی ہوتی تھی وہ کہاں جاتے تھے, تہران. مڈل ایسٹ والوں کو عیاشی کرنی ہوتی تھی, کہاں جاتے تھے, بیروت. یہ خطے کے 2 مسلم ایسے ملک جو عیاشی کا مہد بنے. سب سے پہلے فلمیں بنی وہ ایران میں بنی, ایجپٹ میں بنی. سینما کا عروج ان 2 ملکوں نے شروع کیا, بے حیائی اپنے کمال پر. پاکستان کے شیعوں کا حال ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں, بانٹ دیا مختلف افکار میں. خمینی صاحب نے انقلاب لایا, انقلاب اسلامی کے بعد آپ ایک ملیشیا مسلمان ہیں, حجاب نہیں تھا. یہ تو انقلاب اسلامی آیا, حجاب آیا. انقلاب اسلامی نے وہ کون سی پوائنٹ اس نیٹ ورک کی پکڑی. شیعہ تو پہلے بھی تھے, لیکن یہ مضبوطی جو شیعوں کے اندر پیدا ہوئی, تشخص شیعوں کے اندر پیدا ہوا. آج دنیا میں جا کر کہتے ہو میں شیعہ ہوں تو ان کو پتا ہے یہ کون سا والا شیعہ ہے. آج دنیا جانتی ہے تشیع کے نام سے نظام. خمینی صاحب نے کوئی کمال نہیں کیا, انہوں نے وہ نیٹ ورک آف معصومیت, جو نیٹ ورک آف ولایت تھا کہ شیعہ معاشرہ تب تک زندہ رہے گا جب تک اس کے اندر رہبریت اور لیڈرشپ ہو, کہ بنیاد ولایت ہے. مثال دے رہا ہوں, شیعہ سماج میں معصومین کی تعلیمات کا اثر, کہ شیعہ سماج, شیعہ معاشرہ, شیعہ سوسائٹی کسی چیز کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ کے یہاں ظالم اور مظلوم کے فلسفے کا پتہ ہے, کون قابل لعنت ہے, کون قابل رحمت ہے, یہ آپ کے بچے بچے کو پتہ ہے. دوسری سوسائٹی میں چلے جائیے, وہ مارنے والا بھی جنتی, مرنے والا بھی جنتی, دونوں رضی اللہ ہیں بھائی. لیکن یہاں بچے سے پوچھو گے یزید کا لعنت اللہ, حسین رحمت اللہ, خط ہے, لائن ہے, تفریق ہے, اپنے ذہن میں ظالم اور مظلوم کی پہچان ہے, وہاں نہیں ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں, ہمارے بھائیوں کا فقہ کا بڑا اثر ہے, عقیدے کا بڑا اثر ہے آپ کی نسلوں پر. نماز جماعت, ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جائے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. ہمارے 10 شیعہ کھڑے ہوں 10 بار سوچتے ہیں کھڑا کون ہوگا. آخر میں سمجھ نہیں آتا, فرادہ پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ, بھائی میں عادل نہیں ہوں, میرا پتہ نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جاؤ, بھائی میں بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے کردار سے. آپ کھڑے, میری قرت بھائی صحیح نہیں ہے. مطلب شیعہ معاشرے کی عقل اتنی پروان کر چکی ہے, وہ ہر ایرے غیرے کو پیش امام بھی نہیں مانتے. ارتقاء عقل ہے یہ اس نیٹ ورک کا اثر ہے آپ کی نسلوں پر, کہ آپ ہر کسی کو محراب میں بھی نہیں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجتے. کا فرادہ پڑھ لیں گے بھائی, ہر کسی کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے شرائط امامت سخت ہیں. ہم نے ہر کسی کو امام نہیں مانا. امام عادل, امام عالم, امام معصوم, عصمت کے قائل, علم امام کے قائل,
بڑے سخت شرائط ہیں. اور وہاں چلے جاؤ، لو کان فاسقا، فاسق بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، زانی بھی ہو، کشمش جیسے بال بھی ہوں، لیکن اگر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ان کی کتابوں میں ہے. پچھلے سال میں نے تفسیر سے پڑھا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اگر فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اگر حاکم بن گیا تو تم پر اطاعت واجب ہے. ہمارے یہاں نہیں کہ حسین سر کٹا دے گا پر کسی فاسق کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نظام تشیع کے خلاف ہے. معاشرے کی رہبریت کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. امام اگر ہے تو امام معصوم، لیکن امام جب غیبت میں جائے گا تو کیا معاشرے کو بغیر لیڈرشپ کے چھوڑیں گے ہم؟ کیا معاشرہ بغیر رہبر کے رہے گا؟ وہ شیعہ معاشرہ اس نیٹ ورک کا معاشرہ ہے ہی نہیں جس کے اندر رہبریت نہیں ہے. آئیے قرآن کی طرف. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے مومن، اے مسلم، کبھی بھی حق کو باطل کی جگہ پہ نہ رکھا کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن تو حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کتنی مجلسوں میں بتایا گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جنگ جمل حق و باطل، جنگ صفین حق و باطل، کربلا حق و باطل. آج 10 سال کے بچے سے پوچھو یزید ظالم ہے کہ نہیں ہے، جہنمی ہے کہ نہیں ہے. ساری کتابیں پڑھ کے مفتی بن کے، ایک فیصل آباد کا مفتی ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے. یزید نے ظلم کیا، کہاں کیا؟ آل رسول پہ ظلم کیا؟ نبی کی نواسیوں پہ ظلم کیا؟ پتھر مارے صحیح کیا نہیں کیا؟ گلے کاٹے کا غلط کیا؟ یہ کیا. آخر میں بولا یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. اس مسئلے میں ہم تھوڑے کنفیوز ہیں. اتنا پڑھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد علم نہیں ہے کہ میں کس پہ لعنت بھیجوں اور کس پہ نہ بھیجوں. یہ کلیئرٹی جو تمہاری نسلوں میں ہے، یہ نیٹ ورک اہل بیت ہے کہ نسلوں کو بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لبادہ نہ پہنایا کرو. پھر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو. کیا ہے؟ نماز قائم کرو. بڑا دقیق نقطہ ہے، غور کیجئے گا. پھر کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری بھرکم کام ہے. اس پر وہی چل سکتا ہے جو خاشع ہے. 2 چیزوں سے مدد مانگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حق کو مانو، چھپاؤ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. اور کہا کہ وَإِنَّهَا تانیث ہے، نماز کی طرف اشارہ ہے. لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے نماز کا ساتھ دینا. من انصاری کون ہے اللہ کی مدد کرے؟ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. لیکن یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری بھرکم کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، الا علی الخاشعین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبر مشکل کام ہے یا نماز؟ کسی کا جوان بیٹا مر جائے، وہ جنازہ اٹھانا، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کسی کی جمع بیٹی مر جائے، وہ مشکل ہے یا نماز پڑھنا؟ کوئی پلاٹ لینا تھا، گھر لینا تھا، بینک سے 1 کروڑ نکلوایا، راستے میں کسی نے 1 کروڑ چھین لیا. اب قرآن کہتا ہے صبر کر. اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، زنا سے بچاتی ہے، ساری چیزوں سے بچاتی ہے. اب سمجھ نہیں آتی، خوارج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. داعشیوں سے بڑا کوئی نمازی نہیں. جہاد النکاح بھی ہے، لواط بھی ہے، 1000 قسم کی بدکاریاں ان کے وجود کے ہیں، قتل بھی ہے، غارت بھی ہے، فساد بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کون سی نماز ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے؟ یہ کس نماز کی بات؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر کرنا مشکل، لیکن قرآن کہے کہ نماز
پڑھنا نہیں میرے عزیز، قائم کرنا. کیا ہے یہ قیام؟ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ. یہ نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین. نماز کا بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ. معصوم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ مل جاؤ، سجدے کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، قیام کرنے والوں کے نہیں. رکوع کی کیا ویلیو ہے کیا رکوع؟ کہ وارکعوا مع الراکعین. قرآن کا پہلا سورہ بقرہ. بعض روایات میں آخری سورہ یا آخری سورہ سے ایک دو سورہ پہلے ہے سورہ مائدہ. آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ ولی، رسول ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مجھے حکم ملا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ مل جاؤ. اور یہاں پتہ کیسے چلے کہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ کہ ایک میں اللہ ولی، دوسرا میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق و باطل واضح ہے. انتم تعلمون، تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے، ایکسیپٹ کر حق کو. یہودیوں کی طرح گدھا نہ بن کہ جنہوں نے پیٹھ پہ کتابیں رکھی لیکن قرآن سے کچھ نہ لیا. یہ قرآن اظہار کر رہا ہے. امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الصَّلَاةُ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. مولا فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ ولایت امیر المومنین ہے جو تجھے فحشاء سے بچاتی ہے، جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے. جو اس ولایت کے دائرے میں آ گیا وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. کیوں ولایت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہو؟ جہاں جہاں ولایت امیر المؤمنین نماز، ظہر عاشورہ نماز، جنگ صفین نماز، 11 محرم سیدہ زینب نماز، زندان شام نماز، علی بن ابی طالب کی شہادت نماز. کیا ربط ہے نماز کا اہل بیت کے ساتھ؟ اب آؤ نماز جماعت کی اہمیت میں. 5 وقت کی نماز جماعت میں کہاں پڑھو؟ مسجد میں. کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ اس نیٹ ورک کو بنانے کی ٹریننگ ہے. نماز میں سماج کے لوگ آتے ہیں، بچے بوڑھے خواتین مسجد میں. فلسفہ نماز سمجھو کہ ڈیلی آؤ. اور عجب ہے جماعت میں اگر آنا چاہتے ہو تو رکوع آخری حالت ہے، جماعت ہے. دوڑے دوڑے آئے امام جماعت رکوع میں، یا اللہ جناب شامل کب ہوگے؟ رکوع میں. وارکعوا مع الراکعین. کون ہے رکوع کرنے والے؟ بعض لوگوں نے فقیروں کو پیسے بھی دیے کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، آ کے تھوڑا مانگ لینا، ہم تجھے خیرات دے دیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ من المسلمات ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی؟ امیر المومنین نے. اب آؤ فلسفہ جماعت. یہاں تک روایت ہے اگر کسی کا سر نوک نیزہ پر بھی ہے، اگر جان ہے تو آ کے نماز پڑھے. محلے میں گھر ہے، آ کے نماز پڑھو. نماز کیا ہے؟ نماز نظام ولایت کی ٹریننگ کا نام ہے. کچھ جلدی سے پوائنٹس بتاؤں آپ کو. نماز میں ایک ہے امام جماعت، مأمومین. امام جماعت کون ہوگا؟ عادل، متقی، انتخاب ہوگا اس کا. ہر ایرا غیرہ امام جماعت نہیں بن سکتا. کہتے اگر 10 لوگ کھڑے ہیں نا، ہاں بھائی نماز جماعت پڑھنی ہے، پہلے دیکھو ہاں بھائی 4 لوگ ہیں عادل ہیں، پھر دیکھو ان چاروں میں سے قرأت کس کی اچھی ہے وہ کھڑا ہو جائے، پھر دیکھو ان چاروں میں سے اگر کوئی سید ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، پھر اگر دیکھو 2 سید ہیں قرأت دونوں کی اچھی، پھر دیکھو شکل کس کی اچھی ہے اسے کھڑا کرو. اس قدر دقائق ہیں پیش امام کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آگے کھڑا ہو رہا ہے شکل بھی اچھی ہو تاکہ اٹریکٹیو ہو، لوگوں کیا کرے، کانا آدمی کوئی لولا لنگڑا بندہ ہو تو بھی رہبر بھی بننے کی صلاحیت. اتنی دقائق ہیں. پیش امام بنے گا، سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب اصول جماعت، قرأت امام جماعت کرے گا، حمد و سورہ امام جماعت پڑھے گا، پیچھے جتنا مجمع ہے، مطلب پہلے مجمع کسی کو امام بنائے گا. ان شرائط کے مطابق جب وہ امام بن گیا اب یہ اس کے کیا بنیں گے؟ مقتدی بنیں گے. جب اقتدا کریں گے تو ان سب کی طرف سے اللہ سے بات کون کرے گا؟ امام جماعت. یہ تمہارا نمائندہ ہے خدا سے کلام کرنے کے لیے. یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ٹیم ورک کس طرح کرو.
اگر عباس ٹاؤن میں 2000 شیعوں کی آبادی ہے، یہاں تمہاری طرف سے بات کرنے والا کون ہے؟ 10 بندے کھڑے ہو جائیں، جناب میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، نہ بات ہوگی نہ مسائل حل طلب ہوں گے۔ یہ اگینسٹ ہے دا نیٹ ورک آف اہل البیت کے۔ یہ 5 وقت کی نماز ایک سماج بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پہلے چنو کون ہوگا، جب چن لیا تو اللہ اکبر کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پہلے وہ حرکت کرے گا تم اس کے پیچھے چلو گے۔ اگر امام سے پہلے ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری جماعت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ وہ تمہاری طرف سے بات کرے گا۔ اب ماموم کی شرط کہ امام کے پیچھے چلے۔ امام جماعت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو سوچنا چاہیے جو میرے پیچھے کھڑے ہیں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کاروباری ہیں، کون ہیں؟ اگر مسجد بازار کے بیچ میں ہے تو سارے کاروباری ہیں، تو امام جماعت کے لیے کہ نماز جلدی پڑھائے کہ بیچارے جا کے جلدی جلدی اپنی دکانوں کو کھولیں۔ اگر پیچھے نماز پڑھنے والے بوڑھے ہیں تو اس پر ہے کہ نماز کو کیا کرے؟ آہستہ آہستہ پڑھے، تاکہ بوڑھوں کو سجدے میں اٹھنے سے کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ امام جماعت مأمومین کا خیال رکھے گا، پیچھے کھڑے ہوئے افراد پھر امام جماعت کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر امام جماعت خطا کرے گا، بتائے گا کون؟ اس نے غلطی سے نماز عشاء کے 3ری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے سے آواز آئے گی بحول اللہ بحول اللہ، کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جہاں پہ یہ غلطی کرے گا، نوک جھونک کرے گا، تو پیچھے والی قوم اسے بتائے گی یہ رابطہ تھا امام کا اور امام جماعت کا۔ کے مطابق پاکستان میں بولا جاتا ہے کہ 30% شیعہ ہیں۔ اب کچھ علماء نے تحقیق کی کہ باقی 30% شیعہ تو ہیں نہیں، تو یہ پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ مردم شماری تو ہوئی نہیں کہ پتہ چلے شیعہ کون ہے۔ یہ مسئلہ زکوٰۃ کی وجہ سے، شیعہ زکوٰۃ حکومت کو ہم خوب کھجور پر ہے، مختلف معاملات پر ہے، تو شیعوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ بینک کے اندر جو عام جمع ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے اندازہ لگا شیعہ کتنے ہیں۔ ہر آدمی کا کیا ہے؟ بینک اکاؤنٹ ہے۔ زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے، کہتے ہیں فارم میں ایڈ کرو، خاص فارم آتا ہے کہ جناب میں کون ہوں؟ میں شیعہ۔ 7% پھر وہ ہمارے بھائی اہل سنت ہیں، بڑھ گیا۔ اب اگر 30 بھی نہ لیں، 15 بھی نہ لیں، ہم 20 لے لیتے ہیں، 20% شیعہ ہیں۔ ڈیموکریسی کے سسٹم میں ہونا یہ چاہیے کہ جس ملک میں 20% شیعہ ہیں تو اس کی قومی اسمبلی میں 20% شیعوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اگر 160 150 ایم پی اے یا ایم این اے ہیں تو اس میں سے 20%، اگر آبادی کا 20% ریشو شیعہ ہے، اسی طرح جو سنیوں کا ریشو ہے، اسی طرح ہندوؤں کا ریشو ہے، اسی طرح کرسچنز کا ریشو ہے، وہ نمائندگی پارلیمنٹ میں کیا ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ لیکن آج پوچھیے اپنی قوم سے کتنے % پارلیمنٹ میں آپ کے افراد ہیں؟ ہاں، خیرات میں 1-2 سیٹیں ملنا اور ہے، یہ 20% سیٹیں جیت کے پارلیمنٹ میں جانا اور ہے۔ کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ میں؟ کیونکہ ہم اس نظام جماعت سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ کیونکہ ہم نے ایک امام نہیں بنایا، ہم نے ایک رہبر نہیں بنایا۔ شیعہ نیٹ ورک بغیر رہبر کے چل نہیں سکتا۔ آغا خانی کامیاب ہے کیونکہ ان کا رہبر ایک ہے۔ جن قوموں کا رہبر ایک ہوتا ہے وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آج ایران کی کامیابیاں تھوڑی بہت دشمن کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ کہ اس قوم نے ایک بندے کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ جس دن یہ رہبریت چلی گئی، اتنا زور کہ ٹرمپ بھی ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جگہ کا پتہ ہے، ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ نیتن یاہو بھی بول رہا ہے ہمیں جگہ کا پتہ ہے، ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ اتنا زور کیوں ہے کہ رہبر کو مارا جائے؟ ان کو پتہ ہے اگر شیعہ معاشرے سے رہبریت چلی گئی پھر شیعہ کتنی بھی تعداد میں ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آذربائیجان مور دین 85% شیعہ ہے، لیکن وہاں کی نسلوں کا حال دیکھیے، شراب بھی ہے، اوریانی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، سیم اسی طرح ہیں جس طرح ترکی کے مسلمان ہیں۔ کلمہ کسی کو نہیں آتا، 12 اماموں کے نام کسی کو نہیں آتے، معصومین کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت سے بھی دور ہیں، وہ مسجد سے بھی دور ہیں، اور انہوں نے اپنے معاشرے میں ایک مذہبی لیڈرشپ کو قائم نہیں کیا۔ اسی پاکستان میں بلتستان چلے جائیے، وہاں کے شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ یا کسی عالم پہ FIR کٹے، اگلے دن اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کسی مذہبی جھوٹے موٹے کیسز میں، لیکن وہاں FIR بھی کٹی، بڑا زور بھی لگایا، کسی کی جرأت نہیں ہوئی وہاں کے عالم کو جیل میں ڈالے، کیونکہ وہاں پہ رہبریت کیا ہے؟
ایک رہبریت پائی جاتی ہے. یہ وہ راز ہے جو اہل بیت آپ کو بتانا چاہتے تھے. یہ وہ نیٹ ورک آف اہل البیت ہے کہ جب تک امام ہے امام کی قیادت میں، اور جب امام پردے غیب میں چلے جائیں، شیعہ چاہے کسی بھی محلے میں بھی رہیں تو ایک بندے کو اپنا لیڈر بناؤ تاکہ وہ تمہارے مسائل کو کیا کرے، حل کرے. اور لیڈر ایسا ہو، سیم وہی شرائط ہیں جو نماز جماعت کی ہیں. یہ 5 مرتبہ جماعت میں جاتے ہو، اللہ اور اہل بیت تجھے ٹریننگ دیتے ہیں اور یہی ٹریننگ اپنی نسلوں پہ اپلائی کرو گے. اور وہ اطاعت جو اطاعت رہبریت ہوتی ہے اگر آپ کے وجود میں آ گئی تو اس پورے معاشرے میں آپ کو فلاح بھی ملے گی، بہبود بھی ملے گی، آپ کے معاشرتی مسائل بھی کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ دقائق ہیں نیٹ ورک آف اہل البیت کے، جس کو خمینی صاحب نے صرف جامع عمل پہنایا، اور اس کی برکات صرف ایران تک محدود نہیں، یہ اسلامی برکات اہل سنت تک گئیں. اس انقلاب نے فلسطینیوں کی مدد کی، اس انقلاب نے ٹیونس کے لوگوں کی مدد کی، اس انقلاب نے افریقہ میں، اس انقلاب نے سربیا میں مسلمانوں کی مدد کی، مظلوموں کی آواز کو بلند کیا. کتنے بچے مارے گئے، کون ہے ان کی آواز کو اٹھانے والا؟ اور واللہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، یہاں کا مولوی اگر اس شعور اور بلوغ فکری تک نہیں پہنچتا کہ میں اہل بیت کا نام تو لوں لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اہل بیت کے نیٹ ورک کے اگینسٹ چل رہا ہوں، آپ کی سوسائٹی، آپ کی قوم زندہ تبھی رہ سکتی ہے جب یہاں پہ واحد لیڈرشپ آئے گی. یہ 10 لوگ لیڈر بن جائیں گے، 15 لوگ لیڈر بن جائیں گے، 20 لوگ لیڈر بن جائیں گے، وہ قوم کا ستیہ ناش کریں گے، قوم کو کبھی ارتقا حاصل نہیں ہو سکتا. ایک لیڈر کے نیچے اگر قوم ہوگی. یہ امریکہ میں ریسرچ ہوئی کہ اس وقت دنیا کا بہترین سسٹم جس کو بولا جاتا ہے ڈیموکریسی، پارلیمانی نظام ہو یا پریزیڈنشل نظام ہو، تو انہوں نے کہا اس نظام کے اندر بھی بڑی خامیاں ہیں. خامیاں کس طرح؟ اب جیسے پاکستان کے حالات 70% ووٹ لے، دوسری پارٹی 50% ووٹ لے، تو وزیر اعظم کس کا بنے گا؟ جس نے 70% ووٹ دیے. امریکہ میں کانگریس ہے، ڈیموکریٹس ہیں. اب اگر کانگریس 55% ووٹ لیتی ہے، ڈیموکریٹس 45% ووٹ لیتے ہیں، تو گورنمنٹ کون بنائے گا؟ کانگریس بنائے گا. لیکن کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے 45% ووٹ لیے ہیں وہ ایسا تو نہیں حکومت سے باہر ہوگا، وہ ایک مضبوط اپوزیشن بنائے گا، اور یہ مضبوط اپوزیشن درد سر ایجاد کرے گی کس کے لیے؟ حکومت کے لیے. مختلف ریولیشنز، مختلف اسٹرائکس شہروں میں ہوں گی، اور ان اسٹرائکس کا مقابلہ کرتے کرتے ابھی بھی امریکہ میں بڑے مسائل چل رہے ہیں اسٹرائک کی وجہ، پاکستان میں بڑے مسائل چلے کیونکہ اپوزیشن بڑی مضبوط ہے، اس نے بھی بڑے ووٹ لیے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمان چھوٹا سا ملک ہے، دیکھو صدیوں سے وہاں بادشاہت ہے، لیکن وہاں پہ ایک اسٹرائک نہیں ملتی، کسی نے کھمبا گرایا ہو، لوگ باہر نکلے ہوں، تو ان کو بھی احساس ہوا کہ ایک ایسا نظام جس کی لیڈرشپ ایک بندے کے ساتھ ہو اور لوگوں کے اندر اطاعت ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی تباہ و بربادی کی طرف نہیں جاتا، جسے ہم اس زمانے میں نظام ولایت کہتے ہیں کہ عدم حضور معصوم میں کہ معصوم غیبت میں ہو تو معاشرے کی لیڈرشپ، وہ چاہے حکومت ہو تو لیڈرشپ فقیہ کے پاس ہو، یا اگر پاکستانی معاشرہ یا کہیں اور پہ شیعہ رہتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ کسی صالح، کسی متقی عالم کے پاس ہو اور شیعہ اس کی بات کو سنیں. یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے. آج ایک پیر صاحب بھی ہیں، اگر اس کے 20,000 فالوور ہیں، کوئی ایم پی اس سے ووٹ لینے جاتا ہے تو اس کو 10 لالچیں دیتا ہے کہ جناب اتنے پیسے دیں گے، آپ کی گلی کے سارے مسائل حل کر دیں گے، آپ اپنے 10,000 مریدوں کو کہو کہ ہمیں ووٹ دے دیں. 2 کروڑ شیعہ پاکستان میں، ایک سیاسی پارٹی آپ کے لیڈر کے پاس نہیں جاتی کہ جناب آپ کے پاس 2 کروڑ، وہ کہ 1 کروڑ ووٹ لے لیں. کسی لیڈر کے پاس 1 کروڑ ووٹ بینک ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کو 10 وزارتیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ آپ اپنا ووٹ بینک کسے دو؟ مجھے دو. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قوم اپنے لیڈروں کی سنتی نہیں ہے، ان سے ووٹ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ربط لیڈر اور ربط عوام کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے. یہ ربط ٹوٹا تو سمجھو نیٹ ورک آف اہل بیت کو ہم نے توڑ دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
چھوٹا سا پارا چنار 8 لاکھ کی آبادی، زیادتی اتنی کہ بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں ان لوگوں تک کھانا نہیں پہنچتا، دوائی نہیں پہنچتی، اور ہم کہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ شیعہ ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے رستہ نہ کھلوا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نیٹ ورک سے دور ہیں۔ 2 کروڑ دو کیا 10 کروڑ بھی بن جاؤ گے، لیکن اس نظام اہل بیت پہ اگر نہیں چلو گے، لیڈرشپ، رہبریت، یونائٹڈ، انسجام، جس طرح مسجد میں جا کے جماعت 2 امام نہیں پڑھا سکتے، ایک پیش امام کھڑا ہوتا ہے، وہ بولے گا تمہاری طرف سے، لو حکومتوں سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ بولے گا، جماعت میں تم بولنا شروع کر دو گے تو جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نیٹ ورک تھا جس کو اہل بیت مضبوط، ٹریننگ شروع ہوئی غیبت صغریٰ میں، پہلا نائب بنایا کہ جو یہ کہے، وہ چلا گیا دوسرا نائب، وہ چلا گیا تیسرا نائب، وہ چلا گیا چوتھا نائب، پھر غیبت کبریٰ آ گئی، پھر نظام اصولی، پھر مراجع، ایران سے نکل گئیں ان کے ایک فتوے کی وجہ سے۔ یہ پاور آف تشیع تھا، یہ نیٹ ورک آف اہل البیت تھا۔ میرے عزیز، نسلیں اگر اس نیٹ ورک کو نہیں سمجھیں گی تو واللہ پھر ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس کا فائدہ ہے ہمیں خط ولایت پہ چلایا جائے۔ سب سے بڑا کربلا کا شہید عباس علمدار، السلام علی عبد الصالح المطیع للہ ولامر مولاہ، میرا سلام ہو اس بندہ صالح پر، عبد صالح پر۔ پہلے عبد بنو، پھر صالح بنو، پھر مطیع بنو اپنے مولا کے، لامر مولا۔ آج ہم نے امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے۔ معصوم کے فرمان ہے، اللہ رحمت کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امور کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ یہ جوان چھوٹی ٹیم بناؤ، پہلے صالح بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اے خاتون، اپنے حجاب کا خیال کرو، یہ شاعر اللہ ہے۔ 4 بال چھپانے میں کیا جاتا ہے؟ اپنے بدن کو صحیح کور کرنے میں کیا جاتا ہے؟ غلط دوستیوں میں، غلط تعلقات میں جا کے کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ اچھا گھر بناؤ، اچھی فیملی بناؤ، صالح نسلیں بناؤ، تاکہ یہ مددگار بنے امام زمانہ کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ کربلا، کربلا کس طرح آپ کو جوڑا امام حسین نے؟ ہاں، کہاں کہاں سے اٹھا کے اپنے فرش پہ جمع کیا، ایک رنگ میں ڈھالا آپ کو، کالا لباس، ایک رنگ۔ یہ سارے دقائق و ظرائف ہیں۔ سمندر کے اندر جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ مچھلیاں بڑے بڑے ویلز، بڑی مگر مچھلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ نیشنل جغرافیہ پہ دیکھو گے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایک بہت بڑی مچھلی کا شیپ بناتی ہیں اور پورے دریا میں ایک ساتھ تیرتی ہیں۔ جب یہ ساتھ تیرتی ہیں تو بڑی بڑی مچھلیاں ان پہ اٹیک کرنے سے ڈرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو دکھاؤ، آسمانوں میں کبھی یہ مہاجر پرندے آتے ہیں، ہاں چھوٹے پرندے، لیکن ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ تاکہ دشمن ان پہ حملہ نہ کر سکے۔ محرم میں آپ کا پاور کیوں نظر آتا ہے؟ 10 دن میں انتظامیہ ہو، وہ پولیس ہو، ہر بندہ آپ کی بات کو مانتا ہے۔ روٹ کیا بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے، پورا کوپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ 10 دن گزرنے کے بعد کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے 10 دن یہ بڑے منظم ہیں۔ عاشورہ کا جلوس 5 لاکھ یا 10 لاکھ، ایک منظم جلوس ہے، ہر بندہ گھبرا جاتا ہے آپ کے انسجام کو۔ کوئی قوم نہیں ہے جس کے اندر اتنا انسجام ہو پوری دنیا میں۔ آسٹریلیا کا جلوس، انگلینڈ کا جلوس، جرمنی کا جلوس، ہالینڈ کا سب سے بڑا جلوس، اس طرح سے یہ شیعہ نے، یہ کس نے آپ کو جوڑا ہوا ہے؟ یہ نام ابا عبداللہ الحسین نے جوڑا ہوا ہے۔ اگر جوڑا ہے تو دلوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو، وہ تعلیمات اہل بیت بھی اپنے خاندانوں میں اور گھروں میں لاؤ، تاکہ ہماری زندگی دنیا میں بابرکت بنے، آخرت میں بابرکت۔ فرمایا گنہگار ہو، خطاکار ہو، ہم سب جائز الخطا ہیں، کسی نے صغیرہ کسی نے کبیرہ۔ فرمایا مجلس حسین ایک حمام ہے، حمام ہے، یہاں آؤ، اپنے وجود کی غلاظتوں کو دھو کر حر بن کے اس مجلس سے باہر جاؤ، اور اس دھونے کے لیے غم حسین کے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ فرمایا خدا اس حرارت کو کبھی بجھنے
نہیں دیتا. دل بڑی آسانی سے رو پڑتا ہے اگر اس کو امام حسین کے ساتھ ملایا جائے. فرمایا ایسے میرے بابا کو سلام کرو جیسے ننھی سی سکینہ نے سلام کیا تھا، جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا تھا. فرمایا 1000 زخموں سے زیادہ میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے. چوتھے امام مومن نے سنا بعض روایات میں 700 زخموں سے زیادہ. کہتا میں گھر گیا اپنی انگلی سے گننا شروع کی، پورے بدن پہ انگلیاں لگا کے گنا. پوری رات نیند نہیں آئی. صبح امام کی خدمت میں گیا، میں نے کہا مولا پورے بدن پہ گنا ہے، بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 سے زیادہ زخم آئے، بدن چھوٹا ہے. چوتھے امام نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو، بدن پہ جگہ نہیں لیکن میرے بابا کے بدن پہ تھے. کہ مولا جب جگہ نہیں تو کس طرح تھے؟ فرمایا ربحن علی ربح، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا. جہاں کسی نے پتھر مارا اسی زخم پہ دوسرے لائی نے تلوار ماری، اسی زخم پہ تیسرے نے نیزہ مارا. فرمایا میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخموں سے زیادہ زخم تھے. آیا جس غریب کربلا کو سلام کرے اور کہے خدایا تجھے حسین کے بدن کے زخموں کا واسطہ ہمارے بدن کے گناہوں کو معاف فرما. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب الحسین. السلام علی حسین کی صدا بلند وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی اصحاب السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ اگر رب کی دربار میں کوئی گنہگار ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمائے کہ خدا تجھ سے مانگوں تو کیسے مانگوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو خدا کو ان زخمی کلائیوں کا واسطہ دیا کرو. یہ سلام امام زمانہ کا سلام ہے، زیارت ناہیہ میرا سلام ہے ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. اللہ جانے یہ کس کی کلائیاں ہیں. میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ کس کی کلائی ہے؟ کہنے لگے یہ زینب کبریٰ کی کلائیاں ہے، جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں.
کسی عالم کے خواب میں آئے، فرمایا جس مجلس میں دو بیویوں کے مصائب میں وہاں ضرور آتا ہوں، ایک ننھی سی سکینہ، دوسرا میری پھوپھی زینب۔ اے خدا تجھے دو زخمی کلائیوں کا واسطہ۔ دوسرا فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی نے بڑے تماچے کھائے۔ بڑی مظلوم بیویاں ہیں۔ سیدہ سکینہ کے مصائب میں پہلی مجلس میں پڑھ چکا۔ مولا حسین دو بچیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، ایک کا نام ہے سکینہ جو زندان شام کی غربت میں ماری گئی۔ پہلے ہم شیعہ منبر سے پڑھتے تھے ایک قبر مدینے میں ہے جس پہ کوئی رونے والا نہیں، جس پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں، لیکن ابھی مجھے پڑھنا پڑتا ہے ایک قبر دمشق میں ہے، اس ننھی قبر پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں، اس ننھی سی قبر پہ اس وقت کوئی رونے والا نہیں۔ لیکن آئیے خدا کو آج ایک اور ننھی سی بچی کا واسطہ دے۔ اے خدا تجھے ایک بیمار بچی کا واسطہ جو مدینے میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، جو اکبر علی اکبر کر کے رو رہی ہے۔ سکینہ خوش قسمت ہے، عباس کے ساتھ ہے، اکبر کے ساتھ ہے، بابا کے ساتھ ہے، لیکن ایک بچی مدینے میں بیٹھ کے آج کے دن بڑا گریہ کر رہی ہے۔ اے خدا تجھے بیمار زہرا کا واسطہ، فرمایا عباس کاغذ لا قلم لا، نام لکھو کون کون سے بچے کربلا چلیں گے۔ نام لکھتے گئے، جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری بچی بیمار ہے، صغرا کربلا نہیں چلے گے، بیبیوں کو کہو گھر کی چابیاں صغرا کو دیں، میری بچی کو چارپائی پہ بٹھا کے صحن میں رکھو، ہر بیوی کو کہو خدا غافل کرے، چارپائی پہ لا کے صحن میں بٹھایا گیا۔ ایک ایک بیوی آتی تھی، گھر کی چابیاں دیتے تھے، سینے سے لگا کے کہتی تھی خدا حافظ صغرا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں جناب صغرا خاموش، رباب نے سینے سے لگایا خدا غافظ صغرا، بی بی ام فروا نے سینے سے لگایا خدا غافظ صغرا۔ روایت کے جملے ہیں جب بی بی زینب آگے بڑھے، بیمار بچی کو سینے سے لگایا، کہا خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی صغرا نے
دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے، روکے گا خدا حافظ پھوپھی اماں، میں صغرا سمجھ گئے میرا اکبر واپس نہیں آئے گا، میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب نے بڑا گریہ کیا، تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ ساری بیویوں کو کہا ذرا دور چلے جاؤ، صغرا کو سینے سے لگایا کہ صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا بابا واپس نہیں آئے گا، اکبر واپس نہیں آئے گا؟ رو کر عرض کیا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، آدھی رات کا وقت تھا، آسمان سے ایک نوری ہماری اتری، اسے کالے برقعے میں بی باہر آئے، خاک کو سر پہ ڈالنے لگے، فریاد کرنے لگی میرے لال حسین، تیری ماں زہرا تجھے کہاں روئے گے، کربلا میں روئے گی یا شام کی بازار؟ پھوپھی اماں میں سمجھ گئے میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، امام حسین کی خدمت میں گئی، بھیا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں خیال رکھوں گے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گے۔ فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے صغرا کو لے کر چلوں، لیکن بہن زینب میری مجبوری سمجھو، جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے۔ بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تجھے شرابی کے دربار میں۔ بہن زینب میری صغرا کی شکل اماں زہرا سے ملتی ہے، میں حسین کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبیہ بازاروں میں، شرابی کے دربار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔